ہائے عائشہ، تم نے یہ کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹی عائشہ، مسلمانوں کی سب سے عظیم ماں کی ہم نام عائشہ، پڑھی لکھی عائشہ، ہنستے ہنستے موت کے کنویں میں کود جانے والی عائشہ، تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے دنیا کے منہ پر تھوک دیا اور تھوک کر فرار ہو گئی۔ اب تمہیں دنیا پکڑے بھی تو کیسے؟ اپنی توہین کا بدلہ تم سے لے بھی تو کیسے؟ تم تو اب ہاتھ آنے سے رہی۔ عائشہ، یہ سماج بہت ظالم ہے۔ یہاں لوگ آئینے میں اپنے داغ دیکھ کر داغ دھبے صاف کرنے کی فکر نہیں کرتے، آئینے پر پتھر مارتے ہیں۔ تم سماج کے منہ پر تھوک کر چلی گئیں تو سماج جہیز لینے دینے سے توبہ کرنے کے بجائے اور اپنی بگڑی روش کو ٹھیک کرنے کا ارادہ کرنے کے بجائے تمہارے انجام کا فیصلہ کرنے میں لگ گیا، کیونکہ وہ تمہیں تو اللہ سے سزا دلانا چاہتا ہے اور خود اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہے کہ صرف اللہ اور رسول کا اقرار کرنے کی بدولت یا کچھ نمازیں پڑھنے، کچھ روزے رکھ لینے کی وجہ سے، حاجی بن جانے سے یا شرعی لباس پہن لینے سے اور درود کا ورد کر لینے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اور اتنے خوش ہوں گے کہ زندگی کے معاملات کا حساب لینے کی ضرورت ہی نہیں سمجھیں گے اور اپنا چہیتا بندہ کہہ کر سیدھے جنت میں لے جانے اور اونچے سے اونچے محل میں پہنچانے کا حکم دے دیں گے۔ عائشہ، یہ نالائق اور ظالم سماج تمہارے تھوکنے سے سدھرنے والا نہیں، یہ تو سدھرنے کی کوشش کرنے والوں کو بھی سدھرنے نہیں دیتا، ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے، مذاق اڑاتا ہے اور اپنی بگڑی روش کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے اور شرعی جواز نکالتا ہے، فتوے مانگتا ہے، فتووں کا کاروبار کرنے والوں اور جبہ و دستار والے مسند نشینوں کی مثالیں اور حوالے دیتا ہے۔ اچھا ہوتا کہ تم سماج کی اس بے حسی، جاہلیت اور ظلم کے خلاف اگر علم بغاوت بلند کرتی، تم لڑنا شروع کر دیتی، تم تبدیلی اور اصلاح کی ایک تحریک بن جاتی، ایسی تحریکوں کے ساتھ جڑ کر کام کرتی۔ اگر تم ایسا کرتی تو دنیا اور آخرت میں تمہارا مرتبہ بھی بلند ہوتا، لیکن تم نے تو وہ کام کیا کہ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی خطرے میں پڑ گئی، کیونکہ اللہ کے رسول کی بات جھوٹی نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے پہاڑ سے گر کر جان دی وہ جہنم میں جائے گا، جس نے زہر کھا کر خود کو ہلاک کیا وہ جہنم میں زہر ہی کھاتا رہے گا، جس نے خود کو ہتھیار سے ہلاک کیا تو وہ ہتھیار جہنم میں اس کے ہاتھ میں ہوگا، جس سے وہ خود کو مارتا رہے گا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ عائشہ، یہ دنیا تو ایک امتحان گاہ ہے، یہاں ہر آدمی آزمایا جاتا ہے، آزمائش کے حالات پیدا کیے جاتے ہیں، جو بھی حالات بنتے ہیں، جو بھی اسباب بنتے ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہوتے ہیں اور اللہ کی اجازت سے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ بے شک ہر قصوروار کو سزا دے گا، ہر ظلم اور ناانصافی کی وجہ بننے والے کو اپنے انصاف کا مزہ چکھائے گا، لیکن عائشہ، حالات کی آزمائش میں فیل ہو جانے والا اللہ کا انعام پانے کا حقدار تو نہیں ہو سکتا۔ تم امتحان گاہ میں موجود رہتی، امتحان دیتی رہتی تو امتحان گاہ سے بھاگ جانے کا الزام تو تم پر نہیں آتا۔ بھلا بتاؤ، امتحان دیے بغیر یا امتحان گاہ سے بھاگ جانے پر بھی کسی کو کبھی کامیابی کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے؟ خیر، تمہاری کامیابی یا ناکامی پر بات کرنا اچھا نہیں لگتا، مگر میں ایک بات کہوں، یہ صرف تمہاری آزمائش نہیں تھی۔ اللہ کی آزمائش میں کبھی کوئی فرد اکیلا نہیں ہوتا، ایک ہی بات سے بہت سے لوگ آزمائے جا رہے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں تمہارے قتل کے الزام میں کس کس کی پکڑ اللہ کے یہاں ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ہر وہ شخص ملزم اور مجرم ٹھہرے کہ جس تک کبھی بھی کسی نہ کسی طرح سے یہ نصیحت پہنچی ہو کہ دیکھو، نکاح کو مشکل نہ بناؤ،
جہیز کو، بھاری بھرکم تقریبوں کو، دکھاوے اور مقابلے کو شادی کا حصہ نہ بناؤ۔ لیکن اس نے اس نصیحت کو ماننے کے بجائے اپنی نفسانی خواہشات اور اپنی انا کی تسکین کے لیے نہ جہیز اور چڑھاؤں کے لین دین کو چھوڑا ہو، نہ کسی اور طرح سے اصلاح کے عمل کو آگے بڑھایا ہو، بلکہ شیخی، دکھاوے، دولت کے گھمنڈ میں اس نے سب کچھ کیا ہو اور دوسروں کے لیے لالچ اور حرص کا ذریعہ بنا ہو۔ ایسا ہر انسان بھی پکڑ میں آ سکتا ہے۔ عائشہ، تم نے تو یہ کہہ کر جان دے دی کہ تمہیں اپنے شوہر سے یک طرفہ محبت تھی۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کو تو تم سے اور تمہارے والدین سے مال چاہیے تھا۔ اب ذرا یہ تو بتاؤ، ایسے کمینوں سے بھی کیا محبت کی جاتی ہے؟ مجھے تو حیرت ہے کہ تمہیں اس دغا باز سے نفرت کیوں نہ ہوئی، تم نے اسے چھوڑ کیوں نہ دیا؟ عائشہ، کیا تم نے ایسے کمینے کی محبت میں جان دے دی؟ تم نے یہ نہ سوچا کہ جان تو اللہ کی امانت ہے، جان تو صرف اللہ کی محبت میں قربان کی جاتی ہے، جب ضرورت ہوتی ہے تو اللہ کی راہ میں جان دی جاتی ہے۔ تم نے اللہ کی امانت ایک انسان کی محبت میں بھیٹ چڑھا دی، وہ بھی ایک جھوٹے، فریبی، لالچی اور کمینے انسان کی محبت میں، جیسا کہ تم نے خود اپنے بیان میں کہا۔ یہ تم نے کیا کیا عائشہ؟ عائشہ، یقیناً تم ڈپریشن میں تھیں، تمہاری ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں تھی، طبی لحاظ سے تم بیمار تھیں، لیکن تم نے جو کچھ بھی کیا اپنے ارادے سے کیا۔ تمہارا ارادہ تمہارے ماں باپ کو معلوم تھا، تم ماں باپ سے چھپ کر گھر سے نکلیں اور ندی پر پہنچ گئیں۔ تم نے اپنے شوہر سے اپنی محبت کو جتانے کے لیے، اپنی افسردگی دکھانے کے لیے اور دنیا کو اپنی کہانی سنانے کے لیے فلمی انداز میں اپنی ویڈیو بنائی، سب کچھ پورے ہوش و حواس کے ساتھ کیا۔ مجھے تم سے شکایت ہے کہ تم نے اور بہت سے محروموں اور زندگی سے مایوس لوگوں کو خودکشی کا راستہ دکھایا۔ اگر خدا نخواستہ کسی اور جذباتی لڑکی یا لڑکے نے تمہاری دیکھا دیکھی ایسا قدم اٹھایا تو اس کا گناہ بھی تمہارے سر آ سکتا ہے۔ عائشہ، تمہاری موت سے، خود اپنے ہاتھوں تمہاری ہلاکت سے دل بہت غمگین ہے۔ تمہاری خودکشی کا سبب بننے والے تمہارے نامراد شوہر پر اور بے حس سماج پر بھی دل میں بہت طیش ہے، لیکن کیا علاج ہے اس غم کا اور کیا ہوگا اس طیش کا؟ اللہ تمہارے حال پر رحم کرے، تمہاری غلطی کو معاف کر دے اور آخرت کی ابدی زندگی میں تمہیں نامراد ہونے سے بچا لے۔ تمہارا ایک افسردہ بھائی، عدیل اختر۔